راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ سبھی کو سلام عرض کرتا ہوں۔ کہیے جناب کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں خیریت اور سلامتی سے ہوں گے، اور یہ دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو محفوظ اور سلامت رکھے۔ جناب ہم سب انسان ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے جیسا کہ ہمارے اندر بہت ہی صلاحیتیں اور ایسی جناب استعداد رکھی ہے جو ہمیں مختلف طرح سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور ہمیں بہت سے کام کرنے کے لیے ابھارتی ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں تجسس، یعنی ایسی خواہش جو ہمیں چیزوں کو پرکھنے، چیزوں کو جاننے، ان کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے ابھارتی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا شکر ہو کہ اسی سوچ نے، جس کو اگر انسان نے اچھے کام کے لیے استعمال کیا تو انسان نے جناب زمین سے معدنیات نکالنی، اور اسی طور پر جناب بڑے بڑے اس نے مشینی پرزے تیار کر کے جناب مشینیں ایجاد کر لی، اور اسی طور پر انسان کے لیے نئے جناب سہولیات کے وسائل مہیا کر دیے۔ یہ تو ہو گئی جناب وہ بات کہ انسان نے اپنے اس تجسس کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر کے اس کو فائدے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسی بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، اور ہم ان کو جاننے اور کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو جناب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اچھی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیا ہمیں ان چیزوں کو جاننا ہے جن سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی وقت ہے خداوند تعالیٰ کے کلام کو سننے کا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پہ سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے، امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ سن رہے تھے ہم خداوند تعالیٰ کے پاک اور مقدس کلام میں سے کہ خداوند تعالیٰ کی مدح کرو۔ یقیناً اس کی مدح سرائی اور اس کی تعریف اور تمجید کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کی تعریف اور تمجید کریں، اور خدا کرے کہ ہم ایسا کرتے رہیں۔ تو آئیے پھر ابھی جناب ہم شامل ہوتے ہیں اس کی تعریف اور تمجید میں، اور ایک حمدیہ گیت سنتے ہیں اور مل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ Neha
بادشاہی دی. مہربان 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 بزرگی دست رہند بھی. مہربان مہربان مہربان. سن رہے تھے ہم احمدیہ کلام، اور جناب ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ضرور ہمیں خط لکھتے رہیں، اور شکریہ آپ سبھی دوستوں کا جو ہمیں خط لکھتے ہیں. پتا ہے جناب پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. فون کال ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے جناب 0333 4825 963، اور واٹس ایپ یوزر استعمال کریں 0305 33 77 310، اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. اس آئی ڈی، یوٹیوب چینل اور دیگر جو ہمارے میڈیمز ہیں، ان پر پروگرامز آپ سنیے، ان پر کومنٹ کیجئے، لائک کیجئے، ان کو سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. ہمیں بہت اچھا لگے گا. تو ابھی جناب بہت سے آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، میں بلا کسی تاخیر کے ان کو شامل کیا چاہتا ہوں. رانا قاسم چک جمرہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے کہا کہ راہ زندگی کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا یشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سنا، بہت خوبصورت لگا، اور کہتے ہیں کہ راہ زندگی کی پوری ٹیم جناب بہت اچھا اور پر اثر پروگرام پیش کرتی ہے، اور امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ جناب ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آپ کی امید اور آپ کی توقعات پر پورا اترا جا سکے. آپ کی دعائیں، آپ کا پیار ہمارے لیے بہت گراں قدر ہے. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ جناب ارشاد الاثر جعفری ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پر پروگرام راہ زندگی کے ساتھ حاضر ہوئے عادل مشتاق، اور کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے. جی بہت شکریہ. انداز کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی محبت کا. اور آپ کو سرائکی ڈرامہ بہت پسند آیا، اور خطوط اور ایس ایم ایس کا سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ جی. اسد مراد جن کا تعلق ہے ضلع کیچ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، بہت اچھا لگا. حمدیہ گیت آپ کو پسند آیا، کلام مقدس کی تلاوت آپ کو بہت پسند آئی، بابرکت رہی آپ کے لیے. ایس ایم ایس اور خطوط آپ کو بہت اچھے لگے. ڈرامہ سرائکی آپ کو اچھا لگا. بہت شکریہ جناب آپ کی پسندیدگی کے لیے. ایوب مسیح، پرویز مسیح اور دانش مسیح اور عاشق مسیح، آپ نے بھی کہا کہ جناب بڑے ادب، بڑے پیار اور بڑے سلیوٹ نال جناب سلام پیش کرنے ہیں. تو جناب بہت شکریہ جناب آپ کے اس انداز کا، اور آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے دعائیں بھی دی ہیں ساری ٹیم کو. بہت شکریہ جناب آپ کا. رزین فرحت، اریبا جوزف، ارحم اشرف، رضوان فرحت، آپ سبھی کا تعلق ہے جمرہ سے. آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی میں میزبان عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، ابتدائی گفتگو آپ کو پسند آئی. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ نے کہا کہ ماحول کے تعلق سے ہمیں آگاہ کیا گیا، ہمیں یہ سن کر اچھا لگا. بہت شکریہ جی. آپ نے کہا ہے کہ آپ باقاعدگی سے پروگرام سنتے ہیں، تو بہت شکریہ جناب آپ کی اس محبت کا، اور آپ کے اس ٹائم کا جو آپ دیتے ہیں، اور آپ کو گفتگو پسند آتی ہے، سبھی سلسلے پسند آتے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طور پر چک جمرہ سے ایک اور خط میرے پاس موجود ہے. یہ جناب خط ہے سنیل جارج، عقیل اسلم، منیر اسلم، میرب انور، اشنا فرحت. آپ سبھی کا آواز ریڈیو لسنرز کلب چک جمرہ سے تعلق ہے. آپ نے کہا کہ پروگرام عادل مشتاق کی آواز میں سنا، آپ کو تلاوت کلام مقدس سن کر بہت برکت ملی، گیت سن کر آپ کو تازگی ملی، ابتدائی گفتگو آپ کو اچھی لگی، اور جناب آپ نے کہا کہ خط شامل کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. ڈرامہ سرائکی آپ کو پسند آیا، اور پرندوں کا جو خیال رکھنے کے تعلق سے بات کی گئی آپ کو وہ بھی اچھی لگی. بہت شکریہ. افکار گل، آصف گل، کاشف گل، آپ کا تعلق ہے بھروکے سے. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ عادل مشتاق کی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے. جی بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ بات کرنے کا انداز اچھا لگا. بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کا. اور آپ نے کہا کہ میں آن ڈیوٹی نائٹ شفٹ پہ ہوں اور میں پروگرام سن رہا ہوں. تو بہت شکریہ جناب آپ کا کہ آپ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ پروگرام کو بھی وقت دے رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنی ڈیوٹی کو ضرور آپ ایمانداری سے کرتے رہیں، اور جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے تو آپ ضرور سنیں. تو بہت شکریہ جناب. محمد سلیم اختر چدڑ، آپ کا تعلق ہے معرفت آصف میڈیکل سٹور بوانا، ضلع چنیوٹ سے. آپ نے پروگرام کو پسند کیا. آپ نے کہا کہ باجی عظما کی آواز میں پروگرام سنا، بہت اچھا لگا. کہتے ہیں باتیں بہت خوبصورت تھیں، بہت اچھی اور بہت معلوماتی تھیں. تو بہت شکریہ جناب آپ کا. اور آپ کو تلاوت کلام مقدس اور دیگر سلسلے اور ڈرامہ چراغ راہ آپ کو بہت پسند آیا، اور آپ نے کہا کہ سلسلہ آئینہ
اور دیگر جو تمام سلسلے ہیں وہ سبھی کے سبھی بہت اچھے ہیں. تو بہت 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 شکریہ آپ سبھی ساتھیوں کا جو ہمیں خط لکھ رہے ہیں اور جو ہمیں آگاہ رکھتے ہیں پروگرام کے تعلق سے. بہت شکریہ. ابھی میں خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹوں گا اور آپ کو لیے چلوں گا جناب سرائکی ڈرامے کی طرف. آئیے پھر مل کر سنتے ہیں. آ ونجو دروازہ کھلا ہے. روئی تو اجن تئی ستی پئی ہے. بیا کیا کراں بھابی؟ اٹھی یار مہمان آونا لین. آون پہ میرا کیا ویندے؟ اخراجات تو ہارے تھیوڑن. اچھا جناب میری مچھلی نہ بان میری جان. نہ دی چاہ پانی دا انتظام, کچھ دیکھن دکھالن دا پروگرام, کچھ نخرے, کچھ سلام وغیرہ وغیرہ. کیا مطلب؟ مطلب اے جو بزرگاں نے مل ملا کے میری پری زاد ننان دا خیالی شہزادہ گول کیتے. 7 سمندروں پار آندا پیا او شہزادہ دیکھن. کچھ تو بھی تیاری کر گئے. اے کیا سر جھاڑ تے منہ پہاڑ اتے مئی بن کے پئی. او این حالت وچ دیکھ سن تے کیا سوچے سن. شاباش. اٹھی صاف ستھرے کپڑے پاتے اتے ہلکا جیا میک اپ. اے جیویں تو کریں دی رانی ہے. پر ہنا بھابی کیوں؟ جب میں میک اپ تے بغیر چنگی نہیں لگتی تو کوڑے میک اپ نال کمی پوری تھی سی. میک اپ کوڑ نہیں ہوندا, سچ کو ذرا ایویں چمکاونا. اٹھی میری چند چندے آفتاب چندے مہتاب میری ننان پوری چاند. ہن اتنا مکھن بھی نہ لا, متا میں تلک پواں. میں تیری بھابی ہاں, مکھن لاون میرا اخلاقی فرض ہے. اپنی جاں جو بڑھاونی ہے, باقی کوئی تلکے یا نہ تلکے ایندے نال ساڈی کوئی غرض نہیں. انڈرسٹینڈ چھوکری؟ اچھا جناب. دلہن کیا یاد کرے سن دیکھن والے, جے تصویر بن کے نہ آواں تو روہی نہ وٹاری وائے. البتہ اے یاد رکھا ہے, چاہ پیش نہ کرے سا. میں نکرانی نہیں بن سکتی, یاد رکھا ہے. چلو تسا ای کرائے کیا؟ بھتریجے کو چاہ کے مہماناں دے سامنے آ ڈیوے جو اے روندا پیا ہائی. بھائی جان جی اینجی پرتکلف کھانے دی آخر لوڑ کیا ہے؟ نہیں خورو بھائی روایتی تے مشرقی کھانا ہے. کیوں اچھا نہیں لگا ہوگا؟ نہیں آسم بھائی بہت اچھا لگے. اسا امریکہ دے وچ بھی اپنے پاکستانی کھانے کھاندے ہیں گھر دے وچ. خرم تورے کولوں پاکستان تے امریکہ اے دوہاں ملکاں دی شریعت تو ہو سی نا؟ جی آسم بھائی, کیونکہ 25 سالاں کنوں پوری فیملی تھئی ہے بھائی. سارا اپنا کاروبار ہے, 2 جنرل سٹور تے ایک سویٹس فیکٹری بھی ہے. گڈ. اتے شادی تساں پاکستان کرن آئے ہو؟ اتھاں وی تاں تہاڈی گھر پاکستانی لوگ رہندے ہیں. آسم سچی گال تے یہ ہے کہ نہ صرف میری بلکہ ابا جان مرحوم تے امی دی بھی خواہش ہے کہ بھیڑی تے بھراواں دی شادیاں پاکستان ہی کرے سوں. واہ. امریکہ دی پروردہ لڑکی بھاویں پاکستانی ہی کیوں نہ ہوے, سسی یا ہیر والی وفا نہیں رکھیندی. ہاں جے اتھاں امریکہ دے وچ گھر دی تربیت مضبوط ہوے دین اٹ از پاسبل, لیکن وہ بھی خال خال. گڈ, ویری گڈ. اچھا تساں وی کاروبار؟ جی جی میں بھی کرے نا, ملازم بھی ہیں, بڑے بھائی جان ہیں, بلکہ میں ہوں MBA کر گدے. خیال ہے کہ ہوسٹن دے وچ امپورٹ ایکسپورٹ دا کاروبار شروع کرے سوں. اور میرے کو معلوم تھا جو روئی بھی MBA. چلو سونے تے سہاگا ہے. جی خوشی تھی ہے خرم تو کو مل کے. اللہ تعالی صحیح جوڑے بنے دے. روئی بھی تاری جی بس آزاد خیال ہے. اٹس آل رائٹ آسم بھائی, شی شوٹ. اچھا میں کو اجازت دیو, 12 بجے نہ لین. ٹھیک ہے. کیا کیا گالی دین بنوی ہے نال, بڑے خوش نظر آندے پے ہو. تو کتا چلے گیا میں کیا کراں, اتنے سارے مہمان روئی کریں دی. چلو ٹھیک ہے. ہاں اچھا لڑکا ہے, MBA. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. دیوانے تا اساں غریب پاکستانی ہیں. اے امریکہ اتنا فرزانے ہی فرزانے. میں تا تہاڈی کملیاں آکھ سکدے ہو, ایمان نال, پر تساں تے دیوانے. او نو, عاصم دے جدید مانی ہیں ذہین ترین انسان. ہی کو ذہانت آدن کے کو جی اجن پاری پورے نہ نکھتے ہن جو پھسا گدے شکاری نے. جیا جیا نہ ڈھوہا دانے تے جلدی کیا ہے.
وہ تو مقدر آ مقدر ہاتھ ول بھگتو آؤ آؤ دروازہ کھلا ہے. السلام علیکم انکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوہو حنات عاصم. اچھا لالا دی جوڑی روہیدات خرم دا کیا حال ہے؟ خوش ایک دم خوش. خرم دی والدہ تو بہوں بہوں دوائیں دیندی ہے تو ڈاکٹر دا کام ہوندے علاج کرن مخلصانہ طور تے مخلصانہ دا لفظ میں کیتے استعمال کیتے جو اج کل دے دور دی ضرورت ہے. باقی شفا اللہ دے ہاتھ چ. پر انکل روہی کو تھیا کیا جو عروسی دی والی رات خرم کو دھکا دے کے کھڑکی تلے ٹپ مار دیتے. اتنا شکر ہے جو دی ہڈی نہیں ٹوٹی صرف زخمی تھے. اتے ول خرم نے بھی اندے پیچھوں ٹپ مار دیتے وے. ہاں انکل روہی تا ڈولی اچ باندھے تائیں تے نارمل آئی پئی. آسم پوتر روحی بالکل نارمل نہ آئی اتے اندی این حرکت دے ذمہ دار بھی تساں ہو. میری مراد والدین. جی او کیویں انکل؟ میں اندے جسمانی علاج دے علاوہ اوندا میں نفسیاتی علاج بھی کیتے. نفسیاتی؟ ہاں ہنا پوتر ان کو 2 نفسیاتی بیماریاں ہیں. جی ہاں جندے چو ایک فوبیا ہے. فوبیا یعنی خوف ڈر. اچھا فوبیا یعنی خوف تے ڈر؟ جی ہاں بالکل. ایک بیماری یہ ہے جے کو خود پسندی آکھیا ویندے یعنی اپنے آپ کو خوبصورت تے تعلیم دے رکھ رکھاؤ تے فخر کرن. او تا ہائی اے تے تساں بالکل ٹھیک آدے پے. تے ڈر والی تا کوئی گال نہ آئی. ہر کوئی کو پیار کریندا ہی کدی جو آئی. اے ڈر ہون دا نہیں بچپن دا ہے. اون بچپن چ کوئی ایجیں واقعات مسلسل ڈٹھن جیندے چ مرد عورت کو مریندا کٹیندا یا گاہنی مندے کڈھیندا ہائی او ڈر گئی. جیڑے ویلے خرم اندے قریب گئے تاں اندے لا شعور نے اندے شعور کو اپنی یاداشت دی کال لیتی ہے اتے اون پریشان تھی کہ فوری ایکشن ایہو کیتے جو بچن دے کیتے کھڑکی تو نے بہروں نے ٹپ مار دیتے. شکر کرو جو اون پتھر دا ٹیبل لیمپ چا کے خرم دے سرے چ نہیں ماریا. بڑا برا تھی ویا. بچپن دی جی ٹھیک ہے. میرے کو بھی یاد ہے سارے ماما جی سارے کٹھے راندیاں. حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں پر ساری مامی کو خواہ مخواہ کٹے نے راندیاں. وہ آدھے ہیں عورت پیراں دی جُتی ہے ایکو پیراں چی رکھو سر تے نہ چڑھاؤ اتے روئی یہ دیکھ کے چیکا مرندی آئی. ہاں بس ایہا گال ہے جیڑی اندی بیماری فوبیا دا موجب بندی ہے. اندے چ تہاڈے یعنی والدین دا بھی قصور ہے. جی این کیتے وڈیاں کو چاہیدا ہے جو بالاں دی نفسیات تے دھیان دیویں. جے کوئی اب نارملٹی دیکھن تاں فوراً ڈاکٹر دے رجوع کریں. اچھا انکل تارا بہت شکریہ. تساں ساری ایک خلش ہے جڑی دور کر دیتی ہے. کل روہی تے خرم امریکہ ویندے پین تو ہاکو بھی ملنا سن. شاید شام کو آویں. آدھے ہن جو ڈاکٹر فرید کو ویسوں. امریکہ کیا جتھاں ونجن فکر دی کوئی گال نہیں. خرم کو میں سمجھا دیتے اتے روحی شی از پرفیکٹلی اوکے. شکریہ انکل. شکریہ انکل. اچھا انکل خدا حافظ. خدا حافظ. سن رہے تھے جناب ہم سرائکی ڈرامہ اور یقیناً جناب ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام اور باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ادراک سے پرے ہوتی ہیں یعنی ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں لیکن خداوند ہماری مدد کرتا ہے. تو خداوند کا شکر ہو ان ساری باتوں کے لیے. تو جناب آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور ایک ٹریک ہم مل کر انجوائے کرتے ہیں. ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. کیا کیا ہوا دل کے ساتھ کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں
जनाब ये ट्रैक आपको पसंद आया होगा और हम सब ने एंजॉय किया। और जैसे कि मैं ये बात कर रहा था कि बहुत सी चीजें जो हैं हमारे अंदर तजस्सुस को भर देती हैं। बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी शख्सियत को देखकर या उनकी जिंदगी के उन हालात को देखकर हम मुतजस्सिस हो जाते हैं, पूछते हैं ये कैसे हुआ। और ऐसा ही एक हमारा भी सिलसिला है जिसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स हमें अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताता है जिससे हम कोई ना कोई बात सीखते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है आप बीती से, तो आइए मिलकर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम सरवत बलोच है। मेरा ताल्लुक पाकपतन शरीफ से है। रिहाइश मेरी इस वक्त पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है। अपनी आप बीती एक बताना चाहता हूँ। परदेश से जब आना होता है पाकिस्तान में, आने में बहुत दुश्वारी भी होती है। कुछ आते आदमी रातें जागता है, फिर यहाँ आता है, अपने में अब आना जाना होता है। फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें कुछ नसीहत की बातें भी होती हैं। पिछली बार मैं आया हूँ तो ये मुझे यहाँ लाहौर में एतमाद के पास आने का इत्तेफाक हुआ, कोई वीज़ा के चक्कर में। तो बैग था मेरा, बैग में मोबाइल भी था, उसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स भी थे। मैं अंदर बैठा हूँ और मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं साइड से हटा हूँ तो आके देखा तो मेरा बैग नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि पता नहीं किस आदमी ने ये किया है, बहुत अफसोस हुआ। मुझे वापस किया जाके मुझे वो नया करना पड़ा। वो जब नया कर लिया, इत्तेफाक की बात है कि मैं वापस जाने के लिए सऊदी अरब पहुंचा हूँ। वहाँ फ्लाइट से उतरते मेरे वही कागजात जो थे। इत्तेफाक की बात है कि मैं बस में बैठा हूँ, मेट्रो में, तो थकावट थी, कुछ भी था, नींद भी थी, बैग थे मेरे पास और भी। तो वो बैग मैंने अब जो पासपोर्ट और उसमें मेरे मोबाइल और टिकटें, घर की चाबियां, सब कुछ उसके अंदर था। मैंने वो सीट पे रखा है। स्टाफ मेरा आया तो मैं बैग लेके उतर गया, लेकिन मेरा वो बैग जिसमें मेरे कागजात थे वो सीट पे रह गया। बस चली गई, मुझे नहीं पता। मैं टैक्सी दूसरी में बैठ के जब घर गया हूँ, देखा हो तो चाबी देखी तो चाबी देखो हो बैग नहीं है, बैग तो बस में रह गया। मुझे वो लाहौर में एतमाद वाला वो भी याद आया। मैंने कहा वो भी हुआ था, ये भी हुआ, ये तो क्या मामला है। बड़ी सोच विचार के बाद भाई मेरा था 4-5 किलोमीटर पे, मैंने उनसे जाके चाबी अपने घर के लिए घर आया और परेशानी के पासपोर्ट कहाँ मिलेगा, मोबाइल भी गया, ये क्या चक्कर हो गया, बड़ी परेशानी। 2 दिन बाद मैं वापस गया उसी जगह पे जहाँ पे मैं उतरा था। तो मेट्रो के बस आई तो उस ड्राइवर से, इंडोनेशिया का था, मैंने पूछा यार मैं उतरा हूँ 2 दिन पहले। तो उसने मुझे देख के बोला कि तेरा बैग रह गया था इधर। मैंने कहा हाँ। कहता मेरी बस में ही था। मेरी जान में जान आई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ है वो बोले जाओ हमारे हेड ऑफिस में जाओ, मैं फोन कर देता हूँ। मैं वहाँ गया, मुझे आधा पौना घंटा लगा, लेकिन जाके वहाँ अपना बताया उन्होंने। मुझे बैग निकाल के बोलते अपनी चीजें गिनो इसमें। मैंने देखा मेरा पासपोर्ट ऐसे ही था, एक डायमंड की अंगूठी थी वो भी ऐसे ही थी, चाबियां, मोबाइल, हर चीज उधर थे। वो देख के मेरी आंखों में आंसू भी आ गया कि देखो एक ये मुल्क है, ये हमारा मुल्क नहीं है जहाँ पे हमारे साथ ये हो, एक मेरा वो मुल्क जहाँ पे मेरी सब कुछ जो है ना वो चला गया, मुझे दोबारा बनवाना पड़ा। वो मैंने यानी पाकिस्तान लाहौर में जो मेरा हुआ था मामला, वो मुझे याद आया। वहाँ भी इंसान थे, यहाँ भी इंसान है। और मुझे यहाँ इस कंट्री में जो मेरा मुल्क नहीं है सऊदी अरब, उसमें मुझे वो चीज़ें उन्होंने बुला के कि ये देखो तुम्हारी चीज़ें लिया। मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और मुझे आज तक मेरे दिल पे नक्श है कि ये इंसानियत होती है। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसी सोच रखने की तौफीक अता फरमाए। जी तो जनाब ये तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमारा जो किरदार है, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो रवैया है वो असर अंदाज होता है हम पर भी और दूसरे लोगों पर भी कि वो हमसे किस तौर पर मुस्तफीद होते हैं या किस तौर पर हमसे नाला या दुखी होते हैं। तो जरूर हम सबको ये कोशिश करनी है कि खुदा करे कि मखलूक खुदा के लिए हम फायदे का बायस बने, उनके लिए आसानी का बायस बने और उनके लिए तरक्की का बायस बने। तो आइए हम रब ताला के हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं कि वो हमें तौफीक अता फरमाए। खुदावंद ताला हम आपके हुजूर मौजूद हैं और हमारी दुआ और इस्तदा है कि हम सबको अपने हुजूर बरकत से नवाज दीजिए, हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम अच्छे कामों की तरफ बढ़ें और हमें यह भी तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम दूसरे इंसानों के लिए तरक्की का, बढ़ती का,
سلامتی کا اور حوصلے کا باعث بنے. تمام سامعین کو اور ان کے خاندانوں کو اپنی پناہ میں رکھیے. خداوند یسوع المسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں, آمین. اسی کے ساتھ جناب میں اجازت چاہوں گا. راہ زندگی پروگرام سے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.